بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى محترم و معزز سامعین ذوی احترام اور بزرگان قوم ملت، عزاداران مظلوم کربلا، دیکھیے جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو مجلسیں پڑھنی آتی ہیں، مجمع اثر انداز ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خطیب بولتا نہیں ہے، اسے بلوایا جاتا ہے. کوئی رٹی رٹائی بھی تھوڑی ہے پیچھے نکاٹے کے طریقے سے آن کر دیا، بجنا شروع ہو گیا. آپ کی وجہ سے ہم پڑھیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا پڑھیں گے. تو اثر انداز تو ہوتا ہے، مگر اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مجمع کی ہی وجہ سے پڑھتے ہیں ہم. ایسا نہیں. مشکل یہ نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں. اچھا بہت لوگ ہوں اور سننے والے نہیں ہوں تو فائدہ کیا؟ کم لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، کریم لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، صاحبان فہم ہیں، صاحبان علم ہیں، صاحبان علم ہیں، ہے نا؟ تو پھر ویسے ہی ذات خطیب کو مزہ آتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور سری سر دکھائی دے تبھی خطیب پاتا ہے. نہیں، کم لوگ ہیں مگر سننے والے ہیں تو لطف اتنا ہی آتا ہے. بھائی آپ یہ بتائیے کہ سرکار ختمی مرتبہ سے بڑا مجمع کسی کو ملا؟ ہم کتنے قابل ہو جائیں گے رسول اللہ ہو جائیں گے؟ یہ دنیا کا کتنا بڑا عالم آپ لے کے آئیے وہ رسول اللہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. ہم پڑھیں گے تو کتاب پڑھ کے ہی تو پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو تفکر ہی تو پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو تھاٹ ہی تو پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو کتاب سے لے کر کچھ چیزیں ادھر ادھر کر کے جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ڈھال کر، یعنی اس کو کہتے ہیں مجلسیانہ باتوں کو. مجلسیانہ وہی خطیب ہوتا ہے کہ کون کتنا اچھا چیزوں کو گھما لے جاتا ہے، مجلسیہ لے جاتا ہے، وہی خطیب ہوتا ہے. اب کوئی کتنا بڑا خطیب ہو سکتا ہے کائنات کا؟ رسول اللہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. رسول وہ ہے کہ وہ تو بولتے ہی نہیں. ہم پڑھیں گے قرآن سے، ہم پڑھیں گے حدیث سے، ہم پڑھیں گے دنیاوی کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد. اور رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ وہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول تو وہ ہے کہ جو بولتا ہی نہیں سوائے یہ کہ جو وہی کہتی ہے. یعنی وہ وہی بولتے ہیں کہ جو وحی کہتی ہے. تو سب سے بڑا خطیب مان رہے ہیں نا، کس کو مان رہے ہیں؟ رسول اللہ کو. عرب کا، فارس کا، ایران کا، افغانستان کا، لندن کا، امریکہ کا، کہیں کا بھی خطیب لائیے بھائی رسول اللہ کا مقابلہ تو نہیں ہے نا. اب کائنات کا سب سے بڑا مجمع بھی رسول اللہ کو ملا.
سب سے بڑے کائنات کے سب سے بڑے خطیب کا نام بولیے؟ ہاں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کا سب سے بڑا مجمع بھی رسول اللہ کو ہی ملا ہے، کوئی دوسرے خطیب کو نہیں ملا ہے، اور مجمع بھی پیور کریم مجمع، بالکل کریم۔ ہاں، عام لوگ تھوڑے ہی، ادھر ادھر کے تھوڑے ہی، کون؟ حاجی، سب بال اڑائے ہوئے، کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے، صلوات پڑھ لیں یہی اس کی طاقت ہے، کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل سب برابر ہیں، اور حاجیوں کا مجمع، معمولی مجمع نہیں ہے، حاجیوں کا مجمع۔ غدیر خم میں سرکار ختمی مرتبہ جیسا خطیب خطبہ دے رہا ہے، پڑھ لیا مجلس، آپ نے ختم ہو گئی مجلس، آگے اس کے بعد جو ہے بہت دین پوچھ رسول اللہ کو سن کے، پھر جب کچھ دن کے بعد رسول اللہ نے پوچھا، بھائی وہ یاد ہے ہم نے جو غدیر خم میں پڑھا تھا؟ یا رسول اللہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، پبلک بہت تھی۔ اب دیکھیں، آپ دیکھیں، رسول اللہ سب سے بڑے خطیب، سب سے اچھا بولنے والے، سب سے بڑا مجمع ملا، مگر جب مجلس ختم ہو جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ نے پوچھا تو سمجھ میں آیا، یا رسول اللہ شور بہت ہو رہا تھا، پبلک بہت تھی، مجمع بہت تھا، آواز نہیں آ رہی تھی، جھوٹ بول رہے تھے۔ نبی کی کوالٹی میں سے یہ ہے کہ علم کلام کہہ رہا ہے، علم کلام کہہ رہا ہے کہ نبی کی کوالٹی یہ ہے کہ نبی یا امام جب بولتا ہے تو ہوا بردوش ہو کر اس کی زبان جو ہے، جو لفظیں ہوتی ہیں، جو کلمات ہوتے ہیں، جو جملے ہوتے ہیں، جو سینٹنس ہوتے ہیں، وہ ہوا کے اوپر سفر کرتے ہوئے ہر انسان کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ پہلا جھوٹ تو انہوں نے یہ بولا کہ یا رسول اللہ مجمع بہت تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا، رسول اللہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ بدتمیزی کریں گے، ہاں جھوٹ بولیں گے، ان کا پرانا رشتہ ہے جھوٹوں سے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، چلے، رسول اللہ نے بھی اٹھا کے دکھایا، بھائی لا یبخل الحکیم عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا بول دیتے تو انہوں نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ سننا نہیں ہے، رسول اللہ پوچھیں گے تو صاف صاف کہیں گے کہ چلیے ہم نے تو سنا ہی نہیں صاحب، پبلک بہت تھی، رسول اللہ بھی اللہ نے بھیجا تھا۔ رسول اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کم سے کم سنا نہیں تو دیکھا تو ہوگا، تم تو مولا ہو، بابا علی مولا، صلوات پڑھے ایسا کریں، پہلے آپ لوگ آگے آگے تھوڑا سا مجھے طاقت دیجیے، صلوات پڑھے محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی خطیب نہیں صاحب، رسول اللہ سے اچھا بولنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی اسپیکر نہیں، کوئی اسپیچ نہیں، کوئی مقرر نہیں، کوئی خطیب نہیں۔ اب رسول اللہ بولے اتنے بڑے مجمع میں، مگر ایسے مجمع کا کیا فائدہ صاحب جو نہ سنے اور نہ سمجھے اور نہ دیکھے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، تاریخ بتا رہی ہے، ہسٹری کیا کہہ رہی ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع، مگر رسول اللہ جیسے خطیب کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مولا کائنات جیسے مولا کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ مجمع میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، صرف سر دکھائی دے رہا ہے۔ اور آئیے اب دوسرا منظر آپ کو دکھاؤں، کم لوگ ہیں، کم لوگ ہیں۔ کربلا کے میدان میں کل 72، امام حسین علیہ السلام نے جب بلایا تب کہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھے محمد۔ جو یہ اتنی دیر کی جو گفتگو تھی، یہ بیک گراؤنڈ تھا اس چیز کے لیے کہ دیکھیے آپ مجمع اگر کم ہے تو مجھے یہ احساس نہ ہونے دے کہ مجمع کم، آپ احساس میں رہیے کہ مجمع کم۔ بھائی ہمیں دیکھیے ملائکہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، فرشتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، ہم تو یہاں سے لے کے پھول پور تک مجمع دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ
ایک ساتھ مت ہونے دیجیے کہ مجمع نہیں ہے، نہیں تو مجلس جو ہے ادھر ادھر جائے گی، ہے نا؟ تو آپ زندہ رہیں، بولتے رہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں میں قبرستان میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ گفتگو کو پیوستہ کروں پچھلی گفتگو سے ملاتا ہوا۔ اللہ نے مقصد حیات انسان کو اس پورے کائنات پر بھیجنے کے بعد بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے کسی کوئی چیز چھپا دی گئی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے تمہیں، کچھ نہیں، اللہ کو بھیجا اسی پورے کائنات پر انسان کو، اللہ نے بس سلیبس دے کے بھیجا، سب کچھ بتا کے بھیجا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تمہارا ٹارگیٹ کیا ہے، تمہارا گول کیا ہے، تمہیں جا کے دنیا میں کرنا کیا ہے، وہ ٹارگیٹ کیا ہے۔ ٹارگیٹ بھی اللہ نے بتایا قرآن، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بچپنے سے ہم سن رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے پیدا نہیں کیا سوائے یہ کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ عبادت میں نے بولا تو کتنی چیزیں کلک ہوئی دماغ میں، نماز، روزہ، حج، تھوڑا سا پیسہ ویسا ہے تو زیارت امام حسین، تھوڑا سا اور پیسہ ہے تو حج پہ چلے جائیں گے، سمجھ گئی نا؟ دو چار 10 لفظوں کے اندر عبادت بات کرنا چاہیے۔ جب ہم نے عبادت کہا تو عبادت کتنی لفظوں میں سمٹ گئی؟ 5-7 لفظ ہیں، اسی میں عبادت، ہم یہی عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ عبادت ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے گھنٹے دیے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ بہت مومن ہے بندہ، صبح سے لے کر نماز عشاء تک جو نماز ہوتی ہے وہ کتنے گھنٹے میں پڑھ لیتا ہوگا؟ آدھے گھنٹے، ہے نا؟ اچھا، اور مومن ٹائپ کے ہیں صاحب، کچھ وظائف ہوگی، تعقیبات ہوگی، کچھ زیارت پڑھتے ہوں گے، ہے نا، وظائف پرگرار پڑھتے ہوں گے، آدھا گھنٹہ اور کاؤنٹ کریے۔ مقصد حیات سمجھا رہا ہوں آپ کو، آدھا گھنٹہ اور کاؤنٹ کر لیجیے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 1 گھنٹے۔ اچھا صاحب، اور مومن ہیں، مسجد کے صحن میں نکل کے کھڑے ہو کے ذات عاشورہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ قرآن بھی تلاوت کرتے ہیں، 1 گھنٹہ پارہ پڑھ لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ اور مان لیجیے۔ چلیے آدھا گھنٹہ اور دیتا ہوں، کتنے گھنٹے ہم نے عبادت کی؟ 1.5 گھنٹے ہو رہے تھے، آدھا گھنٹہ اور کاؤنٹ کریے، راؤنڈ فگر میں آئیے، 2 گھنٹے۔ اور اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کرنے کے لیے۔ تو صاحب 22 گھنٹہ یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ چلا کے پڑھوں تبھی میٹر ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھ لے محمد اگر مجھے آئیس نکالنے کے لیے 22 گھنٹہ پڑھنا ہے اور میں 2 گھنٹہ پڑھوں، نکل جائے گا آئیس؟ نہیں نکلے گا صاحب، SSC نہیں نکلے گا، معمولی سے مدرسے کا مولی صاحب ہونے کے لیے وہ امتحان نہیں نکال پائے گا 2 گھنٹہ پڑھ کے انسان۔ اچھے جائے کہ اتنی بڑی حیات طیبہ اللہ رب العزت نے دیا اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے 2 گھنٹہ صاحب، اور اسی میں خوش بھی ہیں۔ ہم سے زیادہ تو کوئی عبادت خدا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ 2 گھنٹہ عبادت کرنے کے بعد ہم خوش بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھنٹے کتنے دیے ہیں؟ 24۔ مومن ترین انسان کی عبادت 2 گھنٹے کے اندر سمٹ کے ختم ہو جاتی ہے۔ مومن ترین انسان کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر تو ہم ٹارگیٹ پورا ہی نہیں کر پا رہے ہیں، کر لے رہے ہیں، نہیں کر پا رہے نا۔ اگر ہم کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ 10 لاکھ روپے کا ہے، کتنے لاکھ کا ہے؟ 10 لاکھ کا ہے، اور میں 2 لاکھ ٹارگیٹ کر رہا ہوں، کمپنی مجھے رکھے گی؟ بولیے، کمپنی مجھے رکھے گی کہ نکال دے گی؟ نکال دے گی، اس لیے کہ میں 50% بھی تو نہیں کر پا رہا ہوں۔ صاحب کم سے کم 50% تو کریے، 5 لاکھ
یہ 2 لاکھ کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا. اگر آپ جو ہے 10 لاکھ نہیں کر پا رہے ہیں 8 لاکھ کریے, کم سے کم میں 50% تو کریے نا. انسان کیا کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے عبادت کرنے کے بعد نشہ عبادت بتا رہی ہے اسے کہ ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی ادادار نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی عابد شرمندہ دار نہیں ہے, ہم ہی ہم ہیں بس. مگر آپ دیکھیے یہ انسان اپنے گول کے اوپر کام کر رہا ہے. تب کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں, نوجوان دلی یونیورسٹی گئے ہوئے ہوں اور ذہن کھلا ہو, کھڑے ہو کے کہنے لگے وہ طالب صاحب ایسا ہے, کیا کریں, پڑھائی چھوڑ دیں, ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر دیں, جمال بھائی جلال بھائی شاعری چھوڑ دیں, محمود بھائی سعودی عرب بھیجنا بند کر دیں, کیا کریں؟ کریں کیا؟ عبادت کرنا شروع کر دیں دن رات, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بچے کھائیں گے کہاں سے مولوی صاحب؟ بات پہنچنا چاہیے. بچے کھائیں گے کہاں سے؟ میں بچوں کو پڑھاؤں گا کیسے؟ اگر میں دن میں جو ہے وہ روزہ رکھنے لگوں, رات میں نماز پڑھنے لگوں, تو میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ تو میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ رات بھر نماز پڑھتے رہیے, دن میں روزہ رکھتے رہیے. بھائی ایک آسان سا حکیمی نسخہ تاکہ آپ کی 24 گھنٹہ عبادت ہوتی رہے. آپ سوئیں تو بھی عبادت, آپ جاگیں تو بھی عبادت, آپ چلیں تو بھی عبادت, آپ بیٹھے ہو تو بھی عبادت, آپ دوستوں کے ساتھ ہو تو بھی عبادت, آپ اپنے گھر میں ہو تو بھی عبادت, آپ والدین سے گفتگو کر رہے ہو تو بھی عبادت, آپ اسکول پڑھنے جا رہے ہیں تو بھی عبادت, آپ اسکول میں پڑھا رہے ہو تو بھی عبادت, آپ قلم اٹھا رہے ہو تو بھی عبادت, آپ سو رہے ہو تو بھی عبادت, آپ شاگن سبزی لینے گئے ہوئے ہیں تو بھی عبادت, آپ اپنے جات کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عبادت. یہ نسخہ بتا دیجئے مولوی صاحب, تاکہ زندگی میں کچھ بھی کریں تو وہ عبادت ہوتی رہے. بھائی تبھی تو ہم مقصد حیات کو ٹارگیٹ کر پائیں گے. 24 گھنٹہ کام کرتے رہنا ہے, 2 گھنٹے کے کام سے کچھ بھی بننا نہیں ہے. تو مولوی صاحب کیا کیا جائے پھر؟ بہت آسان, بہت آسان. اپنا ہر عمل اپنے خدا کے لیے کرنا شروع کر. مگر دیکھیں کتنا آسان ہے, میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اپنا ہر عمل جو ہے وہ خدا کے لیے کرنا شروع کر دیجیے. بہت آسان ہے دکھنے میں, کہنے میں, مگر جب کریے گا نا, جیب سے 1 روپیہ فقیر کو نکال, 1 روپے کی ویلو ہے. اب میں آپ کو اس کی سختی بتا رہا ہوں, 1 روپے کی کوئی ویلو نہیں ہے نا. 1 روپیہ نکال کے 5 روپیہ آپ فقیر کو دیجیے گا تو کوشش کریے گا کہ دیکھ لیں 2 لوگ. اور کہیں 100 روپیہ دے رہے ہیں تو پھر تو مجمع عام میں دیں گے تاکہ لگ جائے کہ ہم سے بڑا فقیر کوئی باؤدین پور میں ہے نہیں. کہنے میں چیزیں آسان ہوتی ہیں مگر کرنے میں دقت ہوتی ہے. چیزوں کو خاموشی سے کریں, ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کبھی بھی. اپنے نوجوان دوستوں سے میں کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں کہہ رہا. ایک وہ عمل کہ جو ہم ظاہر کر کے کرتے ہیں, مثلا ہم نے کسی کی مدد کیا کیونکہ آپ نے ظاہر کر دیا تو لوگوں سے آپ نے تو واہ لے لی, صاحب بہت مومن آدمی ہے, بتائیے ان کی لڑکی کی شادی میں 1 لاکھ روپیہ دیا. اچھا ہر جگہ ہو رہا ہے, ہر گاؤں میں کہہ کے 1 لاکھ روپیہ. اور ایک بندہ وہی ہے کہ جس نے خاموشی سے 10,000 روپیہ دیا, خاموشی سے, گاؤں میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے. آپ یقین جانے کہ اس کے کریڈٹ کارڈ میں زیادہ پیسہ گیا ہے, وہ زیادہ فائدے میں ہے کہ جس نے 10,000 روپیہ دیا, وہ فائدے میں نہیں ہے کہ جس نے 1 لاکھ روپیہ دیا. مقصد حیات کو سمجھیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا ہے سوائے یہ کہ ہماری عبادت کرو. عبادت کر کے بھی انسان کامیاب نہیں ہوگا. یہ کربلا دکھاؤں آپ کو. ایک طرف وہ لوگ بھی تھے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کر رہے تھے, حافظان قرآن تھے, تلاوت قرآن بہترین انداز میں کرتے تھے, احادیث کو رٹے ہوئے تھے, مگر باطل کے اوپر تھے. یہاں تاریخ پڑھیں کربلا کی,
وہ بھی حافظان قرآن تھے، ایسا تھوڑا ہی ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں یزیدی لشکر اس میں بہت پڑھے لکھے قاریان قرآن تھے، حافظان قرآن تھے، مفکران اسلام تھے، محدثین اسلام تھے، سب کیریکٹر کے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے تھے، مگر کہاں پہ تھے وہ؟ باطل پر۔ ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے، وہ بھی حج کر رہے تھے، وہ بھی قیام کر رہے تھے، وہ بھی رکوع کر رہے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا کے لیے سب کچھ کیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کریں اپنے حیات میں خدا کے لیے کریں، یہی عبادت ہے، ایمانداری سے۔ چاہے پرائیویٹ نوکری آپ کر رہے ہو، چاہے سرکاری نوکری کر رہے ہو۔ سرکاری نوکری اگر ہم کر رہے ہیں اور کہیں مولوی صاحب جو ہے مدرسے تو کیا کہنے، سبحان اللہ، بیٹھ کے کرسی توڑ کے 80,000 روپیہ لینا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی جاب کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی سے انصاف نہیں کیا پھر آپ خسارے میں ہیں۔ اور ایک انسان ہے جو ایمانداری سے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، یہ پھر نماز ہے۔ نماز نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز صرف مسجدوں میں نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، پیغام پہنچنا چاہیے آپ کے ذہن عالیہ تک۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ اقرؤ الصلاۃ، نماز پڑھو، اقرؤ الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیا کہا گیا؟ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بھائی ہم بڑے قابل آدمی، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، ہم قابل لوگ، ویل ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے لوگ، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا نماز۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نماز قائم کرو۔ دین کیا کہہ رہا ہے؟ نماز قائم کرو۔ اور ہم نے کیا کیا؟ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، دن رات نماز، دن رات نماز۔ اچھا صاحب، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ نمازیہ قائم کیسے ہوگی؟ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، قائم کیسے ہوگی؟ کیسے قائم کیا جائے؟ پڑھنے میں تو ہمارے کوئی کمی نہیں ہے۔ حیات طیبہ کے مقصد کو آپ سمجھیں، ٹارگیٹ آف لائف کو آپ سمجھیں، کیسے قائم کیا جائے؟ ایک انسان ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جس نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ ایک انسان ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے غیبت کر رہا ہے، اس انسان نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ ایک انسان ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے بھائی کی زمین بھی دبائے ہوئے ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے غلط کاریوں میں ملوث بھی ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد ٹہل ٹہل کے ادھر ادھر جو ہے لوگوں کو سازشیں لگا کے نکل جاتے ہیں۔ صاحب نماز پڑھنے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ضرور پڑھ رہے ہیں، تا حیات پڑھتے رہیں گے، مگر نماز کبھی قائم نہیں کر پائیں گے۔ نماز مسجد میں تھوڑی ہی پڑھی جاتی ہے، نماز گھر میں بھی پڑھیے، نماز جب دوستوں کے ساتھ ہو تو بھی پڑھیے، نماز اپنے تخیلات میں بھی پڑھیے، نماز اپنے والدین کے ساتھ بھی پڑھیے، نماز اپنی ڈیوٹی پہ بھی پڑھیے، نماز جب بچوں کو پڑھا رہے ہو تو بھی پڑھیے، جب آپ خود پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھیے۔ نماز کو قائم کیجیے۔ جب ہم اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے لگیں گے تب ہماری نماز قائم ہوگی، نا؟ جب ہم اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے لگیں گے تو نماز ہماری قائم ہوگی۔ اہل بیت رسول نے اپنی ڈیوٹی کو انجام تک پہنچا دیا۔ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت، ہے کسی کے اندر اتنی طاقت جو ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دے؟ دیکھیے دولت کو لٹانا آسان ہے، ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، سب کچھ ہوا، مگر آپ کا 2 سال کا بچہ اگر آپ کے سامنے بلبلا رہا ہے، میں 18 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری زندگی کی طاقت لگا کے چٹنیاں پیس پیس کے پالا،
پالنے کے بعد اپنے بچہ جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے اڑیاں رگڑ رہا برداشت کر لے گا کوئی بات؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں مگر اپنے بچوں کی سوچ نہیں. یہ دوسرے دنیا کے لوگ یہ عظیم اسی لیے لاکھوں کروڑوں سلام ہو اہل بیت رسول پر کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہمارے آنکھوں سے تو آنسو بھی نہیں آ رہا. آپ اتنے جانیں ہم لوگ اتنے شرابوں میں گناہ اتنا گناہ ہم نے کیا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کے آنسو تھم جاتے ہیں. لیکن رولانے کے لیے یا رونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زبردستی کے مسائل پڑے جائیں. میں زیادہ شدت کے مسائل پڑھتا نہیں اس کی وجہ ہے پڑھ سکتا ہوں. آپ بےحس کوئی ہیں ہم بےحس کوئی ہیں کہ میں زبردستی کے مسائل جو نہیں ہے وہ بھی پڑھوں. ارے شیعوں کے لیے کیا یہ مسائل کم ہے کہ حسین کے بچوں کیا سے مانتی بتا رہا. ارے سوچیں آپ یہی کہ 3 دن تک جو ہے کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ جناب سکینہ کی پیاس کب پوچھی کب آپ کو پانی ملا ہے اور آپ کی پیاس بوجھ گئی. خدا کی کوئی تاریخ نہیں بتا. ایک دن پانی نہیں پیتے نا روزہ رکھتے ہیں شام میں جب آنکھوں کے سامنے پانی آتا ہے تو سب سے بڑی نعمت پانی ہی رہتی ہے. ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن اور صرف 3 ہی دن کیا صاحب ہم تو 3 دن پہ لا کے ختم کر دیتے. بات کربلا کب سکینہ کو پانی ملا ہے کوئی تاریخ بتاتی نہیں ہے. اللہ اکبر ہم جوان ہو کر پیاس کو برداشت نہیں کرتا. 6 مہینے کا یہ ذکر اللہ اکبر. امام حسین ہاتھوں کو لے کے چلے آتے ہیں. اے فوج اشتیاق اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اسے قطرہ آپ دے دو. مگر کیسے ستم ترین لوگ تھے کتنے ظالم لوگ تھے کہ پانی نہیں دیتے ہیں بلکہ ایک تیر آتا ہے اصغر کے حلوے گلوے مبارک کو اوپر رکھتا ہے بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک مرتبہ خون کا پکارا جاری ہوتا ہے. چلوں میں خون علی اصغر کو لیا اور لینے کے بعد چاہتے ہیں کہ آسمان کی جانب اچھال دے. آسمان سے آواز آتی ہے اے حسین اتنا خون کا ایک بھی قطرہ اگر آسمان پا گیا تو تا قیامت بارش نہیں ہوگی. حسین نے چاہا کہ زمین پر ڈال دے. ایک مرتبہ زمین سے آواز آئی حسین اتنا خون کا ایک بھی قطرہ اگر زمین پا گیا تو تا قیامت کوئی چیز نہیں ہوگے گی. انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے سونے علی اصغر کو اپنے چہرے کو ملا اور مرنے کے بعد کہا میرے لال اصغر میں قیامت میں اپنے نانا کے سامنے اسی طریقے سے جاؤں گا اور کہوں گا اے میرے نانا دیکھیے آپ کی امت نے میرے اصغر کا کیا عالم کر دیا. میں نے قطرے آپ کا سوالی تھا مگر ایک قطرہ آپ کو نہیں دیا گیا. ہاں خون سے میرے بچے کی ہے. پالنے والے ہماری مقصد کی عبادت کو قبول کرنا. میرے مالک بہت گناہ گار ہیں بہت گناہ گار ہیں. میرے مالک ہمارے گناہ سے گروہ کبیرہ کی مغفرت کرنا. ہمارے والدین کی گناہ سے گروہ کبیرہ کی بخشش کرنا. میرے اللہ جتنے مومنین یہاں کی تشریف فرما ہے میرے مالک ان کی تمام تکمیل خواہشات کو مکمل کرنا. میرے مالک ہمارے ایسے ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. میرا مالک ہمیں سچا دادار حسین بننے کی توفیق عنایت کرنا. میرے اللہ تیرے عظیم بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کا سامنے میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اجتماع